کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی زندگی اطہر کے، آپ کے حیات مبارکہ کا آخری سال تھا جب آپ جنگ نہروان سے واپس آئے، تو اس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ناسزا کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر سے روایت ہے، معانی الاخبار میں شیخ صدوق اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام نے جب یہ سنا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو لوگ مجھے نہیں جانتے میں انہیں خبر دینا چاہتا ہوں، یا ایھا الناس انا اخو رسول اللہ وابن عمہ وسیف نقمتہ وعماد نصرتہ وبأسہ فی شدتہ، انا مؤتم البنین والبنات، انا قابض الارواح، انا مجد الابطال، انا قاتل الفرسان، انا مبیر من کفر بالرحمن، انا سید الاوصیاء وظہر الانام، انا وارث علم رسولہ وباب مدینۃ علمہ۔ اے لوگوں، میں رسول خدا کا ابن ام چچا زاد ہوں، اے لوگوں میں رسول خدا کی سزا کی تلوار ہوں، وعماد نصرتہ اور ان کی نصرت کا ستون ہوں، وبأسہ فی شدتہ اور ان کی شجاعت اور ان کی قوت ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، انا مؤتم البنین والبنات، ماؤں کے شکم میں لڑکے اور لڑکیاں مجھ سے مدد مانگتے ہیں، انا قابض الارواح، میں روحوں کو قبض کرنے والا ہوں، انا مجدل الابطال، باطل طاقتوں سے میں مجادلہ کرتا ہوں، انا مبیر من کفر بالرحمن، اور جو خدا رحمان کا انکار کرتے ہیں میں ان کو تیغ کرنے والا ہوں، انا قاتل الفرسان، اور جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے میں انہیں قتل کرنے والا ہوں، انا باب مدینۃ علم الرسول، اور میں رسول خدا کے شہر علم کا دروازہ ہوں، وارث علم ہوں اور ان کے علم کا وارث ہوں، وانا سید الاوصیاء، اور جتنے بھی وصی اللہ نے بھیجے ہیں میں ان سب کا وصی، ان سب کا سید، ان سب کا سردار ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، اینا مسلمو اہل الکتاب، کہاں ہے وہ لوگ جو دوسری کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو قرآن کے سوا دوسری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے مجھے ہر صحیفے میں یاد کیا ہے، الا انی اسمی فی الانجیل ایلیا وفی التورات اری وفی الزبور بری وعند الہند کبکر وعند الروم بطریسہ وعند الفرس چہتر وعند الترک بطریق وعند ام حیدر وعند بیری میمون وعند ابی ظہیر وعند اللہ علی۔ اللہ نے ہر جگہ مجھے عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ اس خدا نے مجھے انجیل میں ایلیا کہہ کر یاد کیا ہے، تورات میں اس نے میرا نام اری رکھا ہے، زبور میں وہ مجھے بری کہہ کر یاد کرتا ہے، ہند والے مجھے کبکر کہتے ہیں، روم والے مجھے بطریسہ کہتے ہیں، فارس والوں نے میرا نام جعتر رکھا ہے، جبکہ ترک والے مجھے بفریق کہہ کر یاد کرتے ہیں، میری دائیا نے میرا نام میمون رکھا، میرے باپ نے میرا نام ظہیر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جبکہ اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ انجیل میں مجھے ایلیا کہتا ہے تو ایلیا کے معنی ہیں بزرگواری، بلندی والے کے، جو علی کے معنی ہیں۔ پروردگار عالم مجھے توریت میں اری کہہ کر یاد کرتا ہے، اری کے معنی ہیں اس ہتھیار کے کہ جو تیزی سے چیز کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ مجھے بری کہتا ہے، زبور میں بری اس کو کہتے ہیں جس کے نزدیک کبھی شرک نہ آیا ہو۔ ہند والے مجھے کبکر کہتے ہیں، کبکر اس ناصر کو کہا جاتا ہے جو مدد کے لیے پکارنے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ زبور روم والے مجھے بطریسہ کہتے ہیں، بطریسہ روحوں کے مالک کو کہتے ہیں، جبکہ ترک والے مجھے بفریق کہتے ہیں۔ بفریق اس عقاب کو کہا جاتا ہے جو ایک دفعہ شکار پر نظر ڈال دے تو جب تک انہیں نہیں اس شکار کو نہیں دبوچ لیتا پیچھے نہیں ہٹتا۔ فرمایا، میری دائیا نے میرا نام میمون رکھا، میمون بابرکت کو کہتے ہیں، جبکہ میرے باپ نے میرا نام ظہیر رکھا، ظہیر کے معنی کامیاب کے ہیں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر اس کو کہتے ہیں جو ارادے میں مصمم ہے، پکا ہے۔
اور اللہ نے میرا نام علی بلندی والا بزرگواری والا رکھا ہے، اور وہ ذات جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے بے شک وہ علی دنیا میں بھی ہے، انہ علی فی الدنیا علی فی الآخرہ علی فی البرزخ علی فی المحشر علی فی الصراط علی فی المیزان علی فی الجنہ، وہ ہر مقام پر سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا اے علی کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کا نام توریت میں بھی لیا، زبور میں بھی لیا، انجیل میں لیا، اس نے ہر تہذیب ہر تمدن میں جغرافیے کے لحاظ سے ہر جگہ ہر کلچر میں آپ کو یاد کیا، لیکن قرآن میں آپ کا نام نہیں لیا۔ میری جان قربان میرے مولا کے جواب پر آپ نے فرمایا الا وانی مخصوص فی القرآن باسماء، اللہ نے مجھے قرآن میں میری مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر ناموں سے یاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ پروردگار عالم کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، انا الصادق، وہ سچا میں ہوں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے فاذن مؤذن بینہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ان کے درمیان ہمارا مؤذن آئے گا جو ہمارا اعلان کرے گا۔ فرمایا کہ وہ مؤذن وہ اعلان کرنے والا میں ہوں، آذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے اعلان آ گیا۔ فرمایا انا آذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے آنے والی آذان میں ہوں۔ فرمایا کہ پروردگار عالم قرآن میں کیا یہ نہیں کہتا وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، ہم نے اعراف پر ایسے مردوں کو کھڑا کر رکھا ہے جو لوگوں کے ایمان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ فرمایا انا صاحب الاعراف، وہ اعراف کے مردوں میں سے ایک مرد میں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پروردگار عالم جب ایمان والوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے تو کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ بدلتے ہوئے۔ فرمایا انا الذاکر، وہ ذاکر میں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انا المحسن، میں وہ احسان کرنے والا ہوں۔ خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں سے کے ساتھ ہے۔ فرمایا انا الصابر، وہ صبر کرنے والا میں ہوں۔ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے وَتَعْيُهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، وہ غور سے کلام الہی سننے والا کان۔ فرمایا وہ اذن اللہ الواعیہ میں ہوں جو غور سے کلام الہی کو سنتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا خدا قرآن میں کہتا ہے رجلا سلم للرجل، ایک شخص ہے جو مسلسل دوسرے شخص کی تابعداری میں ہے۔ فرمایا انا رجلا سلم للرسول، میں وہ شخص ہوں جو مسلسل رسول کی تابعداری میں ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے میری نسل سے مہدی کو رکھا ہے، آخری حجت کو رکھا ہے جو زمین پر عدل اور انصاف کو بھر دے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ تم لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ، جو صاحبان ایمان ہیں جو محبان علی ہیں ان کی آزمائش کا ذریعہ میں ہوں، اور مجھ سے منافق کی پہچان ہوتی ہے اور میرا چاہنے والا آزمایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فضیلت صرف یہ نہیں، اے لوگوں میری فضیلت میری عظمت اللہ نے مجھے نعمت یہ دے رکھی ہے کہ میں عالم دنیا میں اور عالم آخرت میں رسول کا علمدار ہوں، اور محشر کے عالم میں رسول میری پیاس بجھائیں گے، میں اپنے شیعوں کی پیاس بجھاؤں گا، رسول میرے چہرے کو روشن کریں گے، میں اپنے شیعوں کے چہرے کو روشن کروں گا، رسول اللہ میرے لیے جنت کی راہ ہموار کریں گے، میں شیعوں کے لیے جنت کی راہ کو ہموار کروں گا، رسول میرے سرپرست ہوں گے، وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں صاحبان ایمان کا سرپرست ہوں گا۔